ناظرین، یہ خبر سامنے آئی ہے کہ متحدہ عرب امارات نے جنگ بندی سے پہلے ایران کی انرجی تنصیبات پر حملے کیے تھے. یعنی اگر یہ خبر درست ثابت ہوتی ہے تو متحدہ عرب امارات پہلا خلیجی ملک ہے جو اس تنازع میں باقاعدہ جنگی فریق بن گیا ہے. اس حوالے سے امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل اور امریکی خبر رساں ادارے بلومبرگ نے تفصیلات شائع کی ہیں. وال اسٹریٹ جرنل کی رپورٹ کے مطابق اس معاملے سے واقف افراد نے بتایا ہے کہ متحدہ عرب امارات نے ایران پر فوجی حملے کیے ہیں اور یہ حملے اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ متحدہ عرب امارات اب اپنے معاشی مفادات اور مشرق وسطیٰ میں بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کے تحفظ کے لیے اپنی فوجی صلاحیتوں کے استعمال پر زیادہ آمادہ ہے. ذرائع کے مطابق ان حملوں میں ایران کے لوان جزیرے پر ایک آئل ریفائنری پر حملہ بھی شامل ہے جو خلیج فارس میں واقع ہے. تاہم متحدہ عرب امارات نے عوامی طور پر ان حملوں کی تصدیق نہیں کی. ایران کی آئل ریفائنری پر یہ حملہ اپریل کے آغاز میں اس وقت ہوا تھا کہ جب صدر ٹرمپ جنگ بندی کا اعلان کر رہے تھے اور اس حملے سے ایک بڑی آگ لگ گئی تھی اور ایرانی ریفائنری کی زیادہ تر صلاحیت کئی ماہ کے لیے متاثر ہو گئی تھی. ایران نے اس وقت کہا تھا کہ اس ریفائنری کو دشمن کے حملے میں نشانہ بنایا گیا ہے اور اس کے جواب میں اس نے متحدہ عرب امارات اور کویت پر میزائل اور ڈرون حملوں کی بارش کر دی تھی. عام بات یہ ہے کہ ایک سورس کے مطابق امریکہ اس حملے پر ناراض نہیں تھا کیونکہ اس وقت جنگ بندی مکمل طور پر مستحکم نہیں ہوئی تھی اور امریکہ نے خاموشی سے متحدہ عرب امارات سمیت جنگ میں شامل ہونے کی خواہش رکھنے والے دیگر خلیجی ممالک کو خوش آمدید کہا. متحدہ عرب امارات کی وزارت خارجہ نے ان حملوں پر تبصرہ کرنے سے انکار کر دیا لیکن اس نے اپنے پہلے بیانات کی طرف اشارہ دیا جن بیانات میں انہوں نے کہا تھا کہ وہ ایرانی کارروائیوں کے جواب میں جواب دینے کا اپنا حق محفوظ رکھتے ہیں. وال اسٹریٹ جرنل کے مطابق پینٹاگون نے اس معاملے پر تبصرہ کرنے سے انکار کر دیا جبکہ وائٹ ہاؤس نے جنگ کے دوران متحدہ عرب امارات کی شمولیت سے متعلق سوالات کا براہ راست جواب نہیں دیا لیکن یہ ضرور کہا کہ صدر ٹرمپ کے پاس تمام آپشنز موجود ہیں اور امریکہ کو ایرانی حکومت پر زیادہ سے زیادہ دباؤ حاصل ہے. مشرق وسطیٰ کی تجزیہ کار اور متحدہ عرب امارات کے عروج پر کتاب کی مصنفہ دینا اسفندیاری کے مطابق ایک خلیجی عرب ملک کا اس جنگ میں براہ راست ایران پر حملہ کرنا ایک اہم بات ہے. ایران اب کوشش کرے گا کہ متحدہ عرب امارات اور دوسرے خلیجی ممالک کے درمیان درار ڈالے جو جنگ ختم کرنے کے لیے ثالثی کی کوششیں کر رہے ہیں. جنگ سے پہلے خلیجی ممالک نے کہا تھا کہ وہ اپنی فضائی حدود یا اڈے حملوں کے لیے استعمال نہیں ہونے دیں گے لیکن جنگ شروع ہونے کے بعد ایران نے میزائل اور ڈرون حملوں کے ذریعے خلیجی آبادیوں، انرجی انفراسٹرکچر اور ایئرپورٹس کو نشانہ بنایا تاکہ معاشی اور سیاسی قیمت بڑھائی جا سکے اور امریکہ اور اسرائیل کے لیے حملے جاری رکھنا مشکل ہو جائے. اہم بات یہ ہے کہ ایران نے اپنے زیادہ تر حملے متحدہ عرب امارات پر مرکوز رکھے اور اسے 2800 سے زیادہ میزائلز اور ڈرون سے نشانہ بنایا جو اسرائیل سمیت پورے خطے کے کسی بھی دوسرے ملک کے مقابلے میں بہت زیادہ تھے. متحدہ عرب امارات اس کے بعد ایران کے خلاف خلیج میں سب سے زیادہ کھل کر تنقید کرنے والے ملک کے طور پر سامنے آیا اور اس معاملے سے واقف ذرائع کے مطابق متحدہ عرب امارات نے جنگ کے دوران امریکہ کے ساتھ مضبوط فوجی تعاون بھی جاری رکھا. ایک دفاعی تجزیہ کار کے مطابق متحدہ عرب امارات کے حکام نے ابتدائی طور پر واضح کیا تھا کہ وہ یہ جنگ نہیں چاہتے لیکن یہ بھی واضح ہے کہ جب ایران کے پہلے حملے متحدہ عرب امارات پر ہوئے تو ابوظہبی نے یہ سمجھا کہ خطے کی صورتحال مکمل طور پر بدل چکی ہے. جنگ میں متحدہ عرب امارات کی شمولیت کے بارے میں قیاس آرائیاں مارچ کے وسط سے جاری ہیں کہ جب ایک لڑاکا طیارہ ایران کے اوپر پرواز کرتے ہوئے دیکھا گیا تھا اور رپورٹس کے مطابق وہ طیارہ نہ اسرائیل کا لگتا تھا اور نہ ہی امریکہ کا لگتا تھا جبکہ تحقیقات کرنے والے ماہرین نے ان تصاویر کی طرف اشارہ کیا ہے جن میں مبینہ طور پر فرانسیسی میراج لڑاکا طیارے اور چینی ڈرونز دکھائے گئے ہیں جو دونوں متحدہ عرب امارات استعمال کرتا ہے اور انہیں ایران میں کارروائی کرتے ہوئے دیکھا گیا ہے. خبر کے مطابق فوجی اعتبار سے متحدہ عرب امارات امریکہ کے مقابلے میں بہت چھوٹا ہے لیکن اس کی فضائیہ انتہائی تربیت یافتہ اور مؤثر ہے جس میں میراج اور جدید F-16 لڑاکا طیاروں کا بیڑا شامل ہے اور ان طیاروں کی معاونت کے لیے ریفیولنگ طیاروں سمیت کمانڈ اینڈ کنٹرول طیارے اور سرویلنس ڈرونز بھی موجود ہیں. جبکہ بلومبرگ کے مطابق ذرائع کا کہنا ہے کہ متحدہ عرب امارات نے ایران پر ایک سے زیادہ بار حملہ کیا. ایک دفعہ 8 اپریل کی جنگ بندی سے پہلے متحدہ عرب امارات نے ایران پر حملہ کیا اور پھر جنگ بندی کے بعد ایک بار پھر متحدہ عرب امارات نے ایران پر حملہ کیا اور ان حملوں میں متحدہ عرب امارات کی بروچ پیٹروکیمیکل فیسلٹی پر ایرانی حملے کے جواب میں اسرائیل کے ساتھ مل کر کی جانے والی کارروائی بھی شامل ہے. اور بلومبرگ کے مطابق متحدہ عرب امارات اور اسرائیل نے 6 مئی کو ایران کے سب سے بڑے پیٹروکیمیکل پلانٹ پر ہونے والے اسرائیلی حملے کے دوران کوآرڈینیٹ کیا تھا.